بسم اللہ الرحمن الرحیم چیپٹر 17 Coexistence and Adaptability of Theometocracy. Theometocracy is more than a political framework. It is a vision for an ethical civilizational state. نظام اہلیت محض ایک سیاسی نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ویژن کا نام ہے جو کہ ہر ایسی ریاست کے اوپر نافذ ہو سکتا ہے جس کی بنیاد اخلاقیات کے اوپر ہوں، جس کی تہذیب کی بنیاد اخلاقیات کے اوپر ہوں. ون ویئر گورننس از اینکرڈ ان morality not power. جہاں پہ حکومت جو ہے اس کی بنیاد اخلاق کے اوپر ہو، نہ کہ طاقت کے اوپر ہو. ایکسپرٹیز ناٹ پاپولیرٹی. جس نظام میں جو حکومت ہے اس کے جو حقدار لوگ ہیں وہ اہل لوگ ہوں. اہلیت کی بنیاد کے اوپر حکومت قائم کی جائے، نہ کہ مقبولیت کی بنیاد کے اوپر. اینڈ دا پبلک گڈ ناٹ پرائیویٹ انٹرسٹ. اور جو حکمران طبقہ ہے وہ عوام کی فلاح کے لیے کام کرنا چاہتا ہو، نہ کہ اپنے ذاتی مقاصد کو پورا کرنا چاہتا ہو. Primarily designed for Muslim majority societies, it nevertheless offers flexible models for pluralistic and secular nations seeking alternatives to liberal dysfunction or authoritarian collapse. ویسے تو یہ مسلم اکثریتی جو ممالک ہیں ان کے لیے یہ نظام بنایا گیا ہے، مگر اس کے اندر اگر تھوڑی بہت ماڈیفیکیشن کر دی جائے تو یہ سیکولر نظاموں کے اندر یا سیکولر ریاستوں کے اندر بھی نافذ ہو سکتا ہے. جن نظاموں کے اندر جو جمہوریت ہے یا اتھارٹیرینزم ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے، ناکام ہو چکا ہے، تو ان ریاستوں میں اس کے اوپر تجربہ کیا جا سکتا ہے. This chapter explores how theometocracy coexists peacefully, engages collaboratively, and adapts morally without ever compromising its ideological clarity. اس چیپٹر میں یہ بیان کیا جائے گا کہ نظام اہلیت کس طریقے کے ساتھ دوسرے نظاموں کے ساتھ یا دوسرے نظاموں والی ریاستوں کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکتی ہے، امن کے ساتھ رہ سکتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کولیبوریٹ کر سکتی ہے، اور اخلاقی طور پہ اس کو کس طرح سے ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے سیکولر معاشروں کے لیے، بغیر اس کی جو نظریاتی کلیئرٹی ہے اس کو ڈیمیج کیے ہوئے. Respect for sovereignty and diversity, autonomy of civilizations. Theometocracy affirms that every nation has the right to develop its own system rooted in its cultural memory, moral traditions and collective priorities. نظام اہلیت اس بات کے اوپر پورا یقین رکھتی ہے کہ ہر قوم کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی کا نظام اپنے اوپر نافذ کریں، اپنی جو ان کی روایات ہیں ان کو ملحوظ نظر رکھ کر اپنی اخلاقی روایات کو اپنے کلچر کے مطابق اور اجتماعی طور پہ جو بھی وہ فیصلہ کریں وہ اپنے اوپر بارے میں وہ کر سکتے ہیں اور اپنے اوپر وہ نافذ کر سکتے ہیں. It explicitly rejects ideological imperialism, whether in the form of militant religious expansion or secular liberal export. نظام اہلیت اس نظریے کو ریجیکٹ کرتی ہے کہ وہ اپنے نظریے کو پوری دنیا کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کی جائے، چاہے وہ ایک مذہبی جنونی ایکسپینشن کی صورت میں ہو، ملیٹنٹ ایکسپینشن کی صورت میں ہو،
یا وہ سیکولر لبرل ایکسپورٹ ہو، یعنی چاہے ریلیجن کے نام پہ جنگ کی جائے اور اس کے ذریعے سے نظام کو پھیلانے کی کوشش کی جائے، امپوز کرنے کی کوشش کی جائے، یا سیکولر جو لبرلزم ہے اس کو جنگ کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کیا جائے، دونوں کی مخالفت کرتا ہے نظام اہلیت. Just as Muslims seek freedom to govern according to their beliefs, others must be afforded the same dignity. مسلمانوں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو گورن کر سکیں اپنے اعتقادات کے مطابق. اسی طرح دوسروں کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ عزت کے ساتھ اپنے نظام کو اپنی مرضی کے ساتھ چلا سکیں. قرآنک فاؤنڈیشن آف نان کوئرسین، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. دس ورس از ناٹ اونلی اے تھیولوجیکل ایگزیم بٹ اے فارن پالیسی ایتھک، یعنی کہ یہ فارن پالیسی ہے مسلمانوں کی. Theomotocracy seeks to inspire transformation through justice and example, not through interference or force. نظام اہلیت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم مثال کے ذریعے سے انسپائر کریں گے. اگر کسی نے تبدیل ہونا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی تبدیل ہو، ہم اس کو انسپائر کریں گے اپنے عدل کے ذریعے سے، اپنے معاشرے میں عدل قائم کر کے اور مثال قائم کر کے. ناٹ تھرو انٹرفیئرنس اور فورس، یعنی ہم کسی کے معاملے میں مداخلت کر کے یا طاقت کے ذریعے سے کسی کو تبدیل کرنا نہیں چاہتے. چینج تھرو کنوکشن ناٹ کوئرشن. Muslim majority countries may adopt theometocracy voluntarily through education, public discourse and reform from within. مسلم اکثریتی جو ممالک ہیں وہ نظام اہلیت کو اپنی مرضی سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں، تعلیم کے ذریعے سے، پبلک ڈسکورس کے ذریعے سے اور اپنے اندرونی ریفارم کے ذریعے سے. Its goal is not dominance but dignified persuasion through lived excellence. وہی بات جو پہلے ہو چکی ہے، ہمارا مقصد کسی کو ڈومینیٹ کرنا، کسی کے علاقے پہ قبضہ کرنا، روب جمانا یہ نہیں ہے، بلکہ نظام اہلیت کا مقصد ہے کہ مثال کے ذریعے سے دوسروں کو راضی کرنا. ڈائلاگ، دعوی اینڈ میوچل انریچمنٹ. Intellectual and civilizational change. Theometocracy encourages dialogue with other systems to tackle global crisis. نظام اہلیت جو ہے وہ اس بات کو ترجیح دیتا ہے کہ وہ دوسرے نظاموں سے یا دوسری ریاستوں سے ڈائلاگ کرے تاکہ جو گلوبل کرائسس ہیں، عالمی جو مسائل ہیں، ان کا حل نکالا جا سکے. جس طرح سے پاورٹی، غربت ہے، ایکولوجیکل کولیپس ہے، ماحولیاتی آلودگی ہے، تباہی ہے، ڈیجیٹل سرویلنس، ٹھیک ہے، ڈیجیٹلی طور کے اوپر اگر کوئی ریاست دوسرے کی جاسوسی کر رہی ہو، اینڈ مورل ڈیکے، اور اخلاقی طور کے اوپر جو گراوٹ آ رہی ہے. Fields such as science, public health, agriculture, and environmental stewardship serve as ideological neutral zones for cooperation. اچھا، سائنس، عوام کی جو صحت ہے، ایگریکلچر ہے، اور پوری جو دنیا کا جو ماحول ہے، قدرتی ماحول ہے، یہ ایسے ایشوز ہیں کہ جن کے اوپر نظریاتی طور کے اوپر نیوٹرل ہو کر، یعنی آپ مختلف نظریات کی جو تہذیبیں ہیں ان سے ڈائلاگ کر سکتے ہیں ان مسائل کے اوپر نیوٹرل ہو کر، کیونکہ ان کا کسی نظریے سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. دعویٰ تھرو ایکشن ناٹ ایگریشن. The system follows the prophetic model winning hearts through wisdom not warfare. نبوی طریقے کو اختیار کیا گیا ہے اس نظام کے تحت کہ ہم دلوں کو حکمت سے جیتیں گے، دعوت سے جیتیں گے، نہ کہ جنگ و جدل سے. Invite to the way of your Lord with wisdom and good counsel.
اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھی مشاورت کے ساتھ، اچھے طریقے سے ساتھ. The Prophet sallallahu alaihi wasallam invited the Christians of Najran to debate inside Masjid Nabawi and sign peace treaties with Jewish tribes, proving coexistence through dialogue, not domination. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں نجران کے عیسائیوں کو بلایا، ٹھیک ہے، ڈیبیٹ کے لیے، مباحثے کے لیے، اور انہوں نے جو یہودی قبائل تھے ان سے امن کے معاہدے بھی کیے. اس بات کو ثابت کیا کہ کو ایگزسٹنس ڈائلاگ کے ذریعے سے ممکن ہے. ہم دوسرے مذاہب اور نظریات کے لوگوں کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ناٹ ڈومینیشن آف دا، ٹھیک ہے. یعنی فطرتاً مسلمان جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہاں البتہ ان پہ اگر مسلط کی جائے تو پھر تو کوئی چارہ ہے ہی نہیں ہے. Mutual enrichment, not cultural supremacy. Theometocracy does not seek to erase cultural identities. نظام اہلیت جو ہے وہ کسی بھی قوم کی جو ثقافت ہے، ثقافتی شناخت، اس کو مٹانے کے بالکل بھی خواہاں نہیں ہے. Like the classical Islamic civilization that absorbed tools from Persia, Byzantium, and India, it promotes cross-cultural synthesis, not civilizational arrogance. جو پرانی قدیم اسلامی تہذیب تھی اس نے جو فارسی تہذیب تھی، پرشین تہذیب تھی، اسی طرح بیزنٹیم تھی، اسی طرح ہندوستان کی تہذیب تھی، اس میں سے جو چیزیں اس کو پسند آئیں اس نے اپنے اندر ضم کر لیا، ٹھیک ہے. اور اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ اگر کوئی حکمت کی بات کافر سے بھی پتہ لگ جائے تو حکمت کی بات کو سیکھ لو، لے لو، حاصل کر لو، ٹھیک ہے. حکمت کی بات مسلمان کی جمع پونجی ہے، اس کو کہیں سے بھی ملے اس کو لے لے، یہ حدیث کے مفہوم ہے، ٹھیک ہے. تو اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ اچھی عادتیں، اچھی باتیں کہیں سے بھی لے لیں. اگر کافروں کے اندر نظم و ضبط ہے تو اسلام کی تعلیم بھی نظم و ضبط کی ہے، ٹھیک ہے. تو ان سے نظم و ضبط آپ سیکھ لیں، ٹھیک ہے. تو بہت اچھی بات ہے، اس میں بری بات کیا ہے. Focus on Muslim majority countries, tailored for the Ummah's values. Theometocracy aligns with the historical, theological and cultural foundations of Muslim societies. نظام اہلیت مسلم اکثریتی علاقوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے. Its pillars Islamic judiciary, shura-based leadership and policy making through ulama and experts emerged from the Quran, Sunnah and rightly guided traditions. یعنی اس کے جو ستون ہیں، اسلامی عدلیہ، ٹھیک ہے، شرائعت کے اوپر مبنی جو اس کی لیڈرشپ ہے، قانون سازی علماء اور ایکسپرٹس کے ہاتھوں، ٹھیک ہے. یہ قرآن، سنت اور خلفۂ راشدین کے جو طریقے ہیں، ان کی روایات ہیں، ان سے یہ اصول لیے گئے ہیں. ٹورڈ این اسلامک سویلائزیشنل بلاک، ٹھیک ہے، ایک اسلامک بلاک کی طرف. بیونڈ نیشنل ایپلیکیشن theometocracy envisions a confederation of Muslim states into an Islamic civilizational bloc. نظام اہلیت جو ہے اس کے تحت ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمام کے تمام جو مسلمان ممالک ہیں ان کا ایک بلاک بن جائے، ٹھیک ہے. اگر وہ ایک
بڑی ریاست جو خلافت کے دور والی تھی ویسی نہ بھی بنے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ ملک علیحدہ ہی رہے تاکہ وہ اپنے اپنے سوچ کے مطابق اپنے نظام کو چلا سکیں، مگر وہ ویسے متحد ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ایک اسلامک سویلائزیشنل بلاک بن جائے، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیسے بنے؟ وہ صرف زبانی کلامی لپ سروس سے نہیں، او آئی سی کی طرح نہیں، بلکہ حقیقی معنوں میں یونائٹڈ ہو جائیں۔ کیسے ہو جائیں؟ کولیکٹیو ڈیفینس، ایک ان کی فوج اکٹھی ہو، سب کی جو فوج ہے وہ اکٹھی ہو، جس طرح یورپین یونین کی جو نیٹو ہے وہ اکٹھی فوج ہے، اسی طرح اسلامک یونین کی جو فوج ہے وہ اکٹھی ہو۔ نمبر دو، اکنامک سنرجی، ایک دوسرے سے معاشی طور پہ معاہدات ہو کہ بھئی ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے تجارت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تاکہ جو دولت ہے مسلمانوں کی دولت مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہے، باہر نہ جائے، اور مسلمانوں میں اتنی کیپیبلٹی ہے ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی، اب اتنی کیپیبلٹی مسلمانوں میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے اب اتنی کیپیبلٹی آ چکی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی جو ضروریات ہے ان کو پورا کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں تھوڑے پیسوں کے اندر پورا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پاکستان جو ہے وہ دفاعی اعتبار سے الحمدللہ اب مضبوط ملک مانا جاتا ہے، مسلمانوں میں تو سب سے زیادہ طاقتور ملک مانا جاتا ہے۔ تو پاکستان میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اپنی جو ایئر فورس ہے اس کی جو انڈسٹری ہے اس کے ذریعے سے باقی مسلمان ممالک کی ایئر فورس کو مضبوط کر سکے۔ اسی طرح پاکستان کی جو سائبر ٹیکنالوجی ہے اور میزائل ٹیکنالوجی ہے، اس کے ذریعے سے وہ تمام جو مسلمان ممالک ہیں ان کو اپنی میزائل ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر سکتا ہے، کہ جس کی وجہ سے جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں وہ اپنے میزائلز خود بنا سکتے ہیں، بجائے کفار پہ انحصار کرنے کے۔ مطلب مجھے تو بڑی عجیب بات لگتی ہے، یہ جو عرب ممالک ہیں جو امریکہ کو پیسے دیتے ہیں اور ان کو انہوں نے چھونیاں دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہی فوجی اڈے پاکستان کو دے دیتے اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ وہاں پہ پروفیشنلی اپنے اڈے قائم کرتی، تو اسرائیل جیسے ملک کی یا کسی بھی ملک کی جرت نہیں تھی کہ وہ عربوں کی طرف دیکھ سکتے۔ بہرحال کلچرل ریوائول یعنی کہ اسلامی جو تعلیمات ہیں اور جو اپنا لوکل کلچر ہے اس میں سے اچھی روایات ہیں ان کو دوبارہ سے زندہ کیا جائے، کلچرل ایکسچینج ہو۔
کلچرل ایکسچینج ہو، اکنامک سائنرجی ہو، ٹھیک ہے، آپس میں ایجوکیشن کے معاملے میں تعاون ہو، اسی طرح سے گلوبل ڈپلومیٹک لیوریج، جہاں کہیں پہ بھی مسلمانوں پہ اگر ظلم ہو رہا ہے تو پورا جو اسلامک بلاک ہے وہ چیخ اٹھے، وہ ڈپلومیٹکلی اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے، اور وہ ایک پاورفل یونائٹڈ اسلامک فرنٹ کے طور کے اوپر اپنے آپ کو منوائے ثابت کرے۔ تو انڈیڈ دس امہ آف یورز از ون امہ اینڈ آئی ایم یور لارڈ سو ورشپ می، قرآن کی آیت کا مفہوم ہے بے شک یہ امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو میری عبادت کرو۔ This bloc is not an empire but a strategic alliance bound by ethical governance, not geography. ٹھیک ہے، peaceful coexistence with secular and pluralistic states, diversity with dignity. Theometocracy does not seek universal applicability. It respects the right of secular nations to self-govern but demands reciprocal respect in return. نظام اہلیت کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ پوری دنیا میں اپنے نظام کو ہر جگہ پہ نافذ کر دے، ایسا ہرگز مقصد نہیں ہے۔ یہ تمام ریاستوں کا اور تمام قوموں کا یہ حق، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو گورن کریں جس طرح سے مرضی وہ چاہیں، مگر اس کے نتیجے میں، اس کے بدلے میں نظام اہلیت یہ بھی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ مسلمانوں کے رائٹس کو بھی ریسپیکٹ کیا جائے، کہ اگر مسلمان اپنے اکثریتی علاقوں میں جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے وہاں پہ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو گورن کر سکیں، ٹھیک ہے، تو ان کی اس خواہش کی بھی ریسپیکٹ کی جائے۔ Muslim nations aspiring to adopt theometocracy must be free from Western pressures, sanctions اور ideological sabotage. ٹھیک ہے، مسلم ریاستیں جو کہ یہ چاہتی ہیں، مسلم قومیں جو یہ چاہتی ہیں کہ وہ نظام اہلیت ان کے اوپر نافذ ہو، کہ اس کے مطابق وہ اپنے آپ کو گورن کریں، وہ ہر قسم کے مغربی پریشر سے، مغرب کی پابندیوں سے اور ان کے جو نظریاتی حملے ہیں ان سے محفوظ ہونا ان کا ضروری ہے۔ کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ، ڈپلومیٹک ٹائز، ٹریڈ ایگریمنٹس، کلائمیٹ کوآپریشن اینڈ ایجوکیشنل ایکسچینجز آر انکریجڈ not as compliance but as collaborative resilience. Anti-imperialist ethos, having endured colonial trauma from British India to French Algeria to modern media and NGO imperialism, theometocracy stands firm against both military conquest and soft ideological infiltration. یعنی اتنے لمبے کلونیل ٹراما کو سہنے کے بعد پہلے برٹش انڈیا کے اندر، پھر برٹش انڈیا سے لے کر جو فرینچ الجیریا ہے اس تک، اور پھر اس کے بعد جدید جو میڈیا ہے اور آج کے دور میں این جی اوز کا جو امپیریلزم ہے، ٹھیک ہے، ان کی جو عمل دخل ہے ہمارے ریاستوں میں، ہمارے ملکوں، ہمارے خطوں کے اندر، اس سارے کو سہنے کے بعد نظام اہلیت جو ہے وہ اس بارے میں بہت ہی مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہوا ہے یہ نظام، اور ہمارا ایک پورا بڑا پکا یقین ہے کہ ہم کسی بھی کفار کی جو ملٹری کانکویسٹ ہے ہمارے خلاف، یا ان کی جو نظریاتی طور کے اوپر وہ جو انفلٹریٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنے کلچر اور اپنے آئیڈیاز کو ہمارے پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے،
اس چیز کو ہم برداشت نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، سورہ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نیور ول دا جوز اور دا کرسچنز بی پلیزڈ ود یو انٹل یو فالو دیئر وے. عیسائی اور یہودی جو ہیں یہ تم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے جب تک تم ان کا دین نہ اپنا لو. دس از ناٹ اے کال ٹو اینٹاگنزم بٹ اے ریمائنڈر ٹو ریمین آئیڈیالوجیکلی گراؤنڈیڈ amidst global pressure. ہم کسی کا فتنہ فساد کسی قسم کا نہیں پھیلانا چاہتے، لیکن اس بات کی یاد دہانی ضرور کرانا چاہتے ہیں کہ نظریاتی طور کے اوپر اور ویسے بھی ہر طریقے سے جو عوام جو پوری دنیا کا پریشر ہے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے. اڈیپٹیبلٹی ماڈیفائڈ تھیومیٹاکریسی فار نان اسلامک اسٹیٹس. ٹھیک ہے، اچھا جی، جو غیر اسلامی ریاستیں ہیں ان میں نظام اہلیت کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے ہم اس میں کچھ تبدیلیاں کریں گے. یونیورسل مورل فاؤنڈیشن، عالمی اخلاقی بنیاد. ٹھیک ہے، ان نان مسلم اور ملٹی ریلیجس کانٹیکس theometocracy can be adapted by replacing Sharia with a universal ethical constitution based on justice, human dignity, compassion, accountability, religious freedom, minority rights, and cultural pluralism remain protected. جو غیر اسلامی ریاستیں ہیں یا جو ایسے معاشرے ہیں جہاں پہ غیر مسلموں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے، وہ اکثریت میں ہے، وہاں پہ نظام اہلیت کے اندر شریعت کی بجائے ایسا آئین متعارف کروایا جائے جو عالمی طور کے اوپر ایتھیکل ویلیوز کے اوپر قائم ہو. ٹھیک ہے، جس کے اندر عدل آ جاتا ہے، انسانی عزت کی حفاظت آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہمدردی آ جاتی ہے، احتساب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ریلیجس فریڈم، مذاہب کی جو آزادی ہے، مائنورٹی رائٹس ہیں، اور کلچرل پلورلزم ہے، یعنی کہ مختلف کلچر کے لوگ آپس میں کو ایگزسٹ کریں، ریمین پروٹیکٹڈ. ان تمام چیزوں کی حفاظت اس نظام کے اندر موجود ہے. دس از ناٹ سیکولرزم ان دا ویسٹرن سینس بٹ ایتھیکل کانسٹیٹیوشنلزم، اسٹرکچر وداؤٹ ڈاگما، ویلیوز وداؤٹ ریلیٹیوزم. یہ مغربی سیکولرزم اب بھی نہیں بنا. تھیومٹاکریسی غیر مسلم ریاستوں میں نافذ ہونے کے باوجود اور شریعت کو یونیورسل ایتھیکل کانسٹیٹیوشن سے ریپلیس کرنے کے باوجود یہ سیکولرزم میں تبدیل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، بلکہ یہ ایتھیکل کانسٹیٹیوشنلزم ہے، یعنی یہ ایسا نظام ہے جس میں اگر قرآن اور سنت کو ہٹا بھی دیا جائے تو اس کا مقصد پھر بھی انسانی فلاح ہے. یعنی حکومت اپنی مرضی سے یہ نہیں ہے کہ وہ ایسے قوانین طے کرے کہ جو عوام کو نقصان پہنچانے والے ہوں، بلکہ عوام کی فلاح کے اوپر مبنی ہو. انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، judges are selected through merit-based civil exams and trained in both legal reasoning and moral philosophy. عدلیہ جو ہے وہ میرٹ بیس سول جو سروس ایگزامز ہیں ان کے تحت وہ سلیکٹ ہوتے ہیں، اور پھر ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے لیگل ریزننگ یعنی قانون کے جو ریزننگ ہے اس کے اندر بھی ہوتی ہے اور مورل فلسفی میں بھی ہوتی ہے. دے آپریٹ ابو پارٹی لائلٹی سرونگ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ سٹیزنری alike. یعنی وہ پارٹی لائلٹی سے اوپر ہو کر آئین کے وفادار ہیں، آئین کی خدمت ان کی ذمہ داری ہے، اسی طرح عوام کا خیال رکھنا ان کی ذمہ داری ہے. Single party governance with oversight, a single non-partisan party composed of experts in health, law, education, economics and ethics. یعنی ایک پارٹی کی حکومت ہو جس کے اندر ٹیکنوکریٹس ہوں،
ٹھیک ہے، ڈاکٹرز ہوں، قانون دان ہوں، ایجوکیٹرز ہوں، اکنامکس کے ماہرین ہوں، ایتھکس کے ماہرین ہوں. This avoids political gridlock while maintaining transparency and performance-based evaluation. اس سے کیا ہوگا کہ the single party model ensures coherence, not control, where results, not rhetoric, determine leadership. ایک جماعتی جو نظام ہے اس میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تسلسل آتا ہے، اسٹیبلٹی آتی ہے حکومت میں. اس کا مقصد کنٹرول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور نتائج جو ہے نا وہ اصل میں معنی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، نہ کہ نعرے اور خالی باتیں معنی رکھتی ہیں. یعنی ایسی جمہوریت جو آپ کو غربت دے، ایسی جمہوریت جو آپ کو فساد دے، ایسی جمہوریت جو عوام کو ایک دوسرے سے لڑوائے، ایسی جمہوریت جو طبقات میں تفریق، افراط و تفریط پیدا کرے، ایسی جمہوریت جس سے امیر امیر تر ہوتا جائے اور غریب غریب تر ہوتا جائے. ٹھیک ہے، ایسی جمہوریت جس میں عوام کو یہی معلوم نہ ہو کہ اس کے اصل حکمران کون ہیں اور وہ کس ان کے پاس اپنی فریاد کو لے کر جائے. ٹھیک ہے، اور جو سیاستدان ہیں وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے جمہوریت کے نام کو استعمال کرتے ہوئے عوام کو بیوقوف بناتے رہے. ایسی جمہوریت سے، ایسی ون پارٹی سسٹم، ایسا ون پارٹی سسٹم جو سٹیبل ہو، امانت دار لوگوں پہ مبنی ہو، اور قوم سے اور آئین سے اور نظام سے مخلص لوگوں پہ مبنی ہو، لاکھ درجے بہتر ہے. جس میں عوام کو کم از کم پتہ تو ہوگا کہ ان کے اصل حکمران کون ہیں، کن کے پاس جائیں اپنے مسائل کو لے کر. ٹھیک ہے، ون پارٹی سسٹم ایسی جمہوریت سے لاکھ درجے بہتر ہے. ایتھیکل اکنامک فریم ورک پروموٹس انوویشن، انٹرپرینورشپ اینڈ ڈیجیٹل گروتھ بٹ ود ایتھیکل کانسٹرینٹس. ٹھیک ہے، جو ایتھیکل اکنامک گروتھ ہے اس میں جو معیشت ہے اس میں انوویشن، تجارت، انٹرپرینورشپ اور ڈیجیٹل گروتھ اس کی ترغیب دی گئی ہے، مگر کچھ اخلاقی پابندیاں لگائی گئی ہیں. اس میں ایکسپلائٹیشن نہیں ہو سکتی، سود کے اوپر مبنی بینکنگ اور اس طرح کے ٹریپس نہیں ہو سکتے، قدرتی ماحول جو ہے اس کو نقصان پہنچانے والی ٹیکنالوجیز استعمال نہیں ہو سکتی. ری ڈسٹریبیوشن تھرو ٹیکس اینڈ ویلفیئر انشورز اکنامک ڈگنیٹی ناٹ جسٹ جی ڈی پی گروتھ. ٹھیک ہے، ٹیکس کے ذریعے سے اور ویلفیئر کے ذریعے سے جو پیسہ ہے اس کو تقسیم کیا جائے. ٹھیک ہے، تاکہ سارے جو شہری ہیں ان کو، پورے معاشرے کے تمام شہریوں کو فائدہ ہو اور اکنامک ڈگنیٹی سے وہ رہ سکیں. گراس روٹس اکاؤنٹیبلٹی لوکل الیکشنز اینڈ انڈیپینڈنٹ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز represent diverse communities, ensuring pluralistic input without partisan chaos. لوکل لیول کے اوپر الیکشنز ہوں. ٹھیک ہے، اور جو آپ کی سول ایڈمنسٹریشن ہے اس کو ایویلویٹ کیا جائے ووٹ کے ذریعے سے. Why it can work globally, ethical universality. The model welcomes Muslim, Christians, secularists, humanists, and others, united not by creed but by shared moral values. جب یہ غیر مسلم ریاستوں میں یہ نظام نافذ ہوگا تو اس میں ظاہری سی بات ہے پالیسی میکنگ میں مسلمان بھی ہوں گے، عیسائی بھی ہوں گے،
سیکولر طبقہ بھی ہوگا، ہیومنسٹ بھی ہوں گے، ادر دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں، نظریات کے لوگ ہیں، سب مل کر وہ فیصلہ کریں گے، مگر یہ ہے کہ ان کی جو مورل ویلیوز ہیں، بنیادی مورل ویلیوز، وہ سملر ہوں گی۔ مثال کے طور پہ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، ایمانداری کے ساتھ چلنا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، ٹھیک ہے، نظم و ضبط کے ساتھ رہنا، صفائی کے ساتھ رہنا، یہ ایسی یونیورسل ایتھیکل ویلیوز ہیں جو مطلب ہے کہ تمام بلیف سسٹمز کے اندر، تمام مذاہب کے اندر ایک شکل میں یا دوسری شکل میں پائی جاتی ہیں۔ تو ان ویلیوز کو انسان بغیر کسی اپنے آپ کو مذہب سے جوڑے ہوئے یا ایسوسیٹ کیے ہوئے یا کسی بلیف سسٹم سے ایسوسیٹ کیے ہوئے، ان ویلیوز کو اوپر وہ چل سکتا ہے۔ افریقن ٹرائبل فیڈریشنز، ٹھیک ہے، لیٹن امریکن پاپولس ڈیموکریسیز، پوسٹ لبرل ویسٹرن سوسائٹیز، ٹھیک ہے، یہ یعنی یہ جو نظام ہے، یہ افریقہ کے اوپر جو افریقہ میں جو ٹرائبل فیڈریشنز ہیں ان پہ بھی نافذ ہو سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہیں تو۔ لیٹن امریکہ میں جہاں پہ جمہوریتیں ناکام ہو گئی ہیں وہاں پہ بھی یہ نافذ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح پوسٹ لبرل ویسٹرن سوسائٹی جو جمہوریت سے تنگ آ چکی ہیں وہاں پہ بھی یہ نظام نافذ ہو سکتا ہے۔ میرٹوکریسی از اکول ٹو ایفیشنسی پلس اسٹیبلٹی، یعنی جو اہلیت ہے اس میں اہلیت کی بنیاد پہ جو حکومت ہوتی ہے میرٹوکریسی، اس میں ایک تو ایفیشنسی ہوتی ہے، دوسرا اسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ ایک تو وہ زیادہ مؤثر نظام ہوتا ہے، اچھے طریقے سے فنکشن کر پاتا ہے، پالیسیز میں انکنسسٹنسی نہیں ہوتی، جلدی فیصلے لیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا اس میں اسٹیبلٹی ہوتی ہے۔ کمپیٹنس از پرائورٹائزڈ اوور کیرزما، یعنی لیڈرز کے اندر کمپیٹنس دیکھی جاتی ہے، ان کی شکل و صورت اور ان کی تقریریں، اور کتنے اچھے مقرر ہیں، کتنی اچھی چکنی چپڑی باتیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو کتنا بیوقوف بنا سکتے ہیں، یہ اس میں نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ان کی کمپیٹنس دیکھی جاتی ہے کہ وہ کیپیبل کتنے ہیں، ان میں حکومت کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، عوام کی خدمت کرنے میں صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ جوڈیشل انڈیپینڈنس پلس پرفارمنس آڈٹس از اکول ٹو ریزیلینٹ گورننس، جب عدلیہ آزاد ہوگی اور حکومت کی کارکردگی ڈاکیومنٹڈ ہوگی، جو بھی وہ فیصلے کرے، تو ایک مضبوط جو حکومت ہے وہ قائم ہوگی۔ ایتھیکل کیپٹلزم، اکنامک جسٹس وداؤٹ stifling innovation, balances entrepreneurial spirit with social equity and long-term welfare۔ کیپٹلزم میں سے اگر سود کو نکال دیا جائے اور اسی طریقے کے ساتھ بڑے جو کاروباری کارپوریشنز ہیں ان کی منوپلی کو ختم کر دیا جائے کہ وہ بڑے کاروبار چھوٹے کاروباروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ایک ہیلدی کمپٹیشن کی فضا قائم کی جائے، تو یہ جو کیپٹلزم کا جو ایتھیکل حصہ ہے، ایتھیکل جو ورژن ہے، وہ قابل قبول ہے سود کے معاشی نظام کے مقابلے میں۔ Modified theocracy offers a third way, neither chaotic liberalism nor rigid dictatorship, but governance through wisdom, dignity, and duty. Addressing global concerns, authoritarianism کا جواب میں تھیومیٹوکریسیز کا جو رسپانس ہے، نظام اہلیت کا رسپانس ہے، وہ یہ ہے: انڈیپینڈنٹ جوڈیشری پلس پرفارمنس ریویوز پلس ٹرانسپیرنسی چیکس، یہ اتھارٹیرینزم کو ختم کر سکتے ہیں۔
judicial capture, merit based exams, constitutional separation from executive power. ٹھیک ہے. Cultural resistance, gradual reform through education and discourse. یعنی تعلیم و تربیت کے ذریعے نظام کی ترغیب دینا. Pluralism versus uniformity, civil society representation without partisan breakdown. Religious sensitivities, faith neutral moral principles in the modified version. ٹھیک ہے. Conclusion, theometocracy as a moral alternative for a fractured world. Theometocracy is more than a response to Muslim political decline. It is a moral proposition for humanity, a system that proves ethics, expertise, and unity can coexist in the realm of governance. نظام اہلیت صرف مسلمانوں کے سیاسی بحران کا حل نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے سیاسی اور اخلاقی بحران کا حل ہے. ٹھیک ہے. اور اس نظام کے ذریعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اخلاقیات، آپ کی جو صلاحیت ہے اور اتحاد، یہ تینوں جو ہیں کسی بھی نظام حکومت میں اکٹھے ہو سکتے ہیں. فار مسلم نیشنز اٹ ریوائوز قرآنک گورننس ود ماڈرن پرسیجن. مسلمان قوموں کے اندر یہ قرآن اور سنت کی بنیاد کے اوپر جو حکومت کا کانسیپٹ ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کرتی ہے، جدید تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، جدید حقیقتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے. For secular societies, it offers a post-liberal path rooted in accountability, pluralism, and structured ethics. سیکولر ریاستوں کے لیے، سیکولر معاشروں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ لبرلزم کی ناکامی کے بعد کا جو دور ہے اس کے اندر ایک ایسا نظام دیتا ہے، نظام اہلیت ایک ایسا نظام کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے کہ جس کے اندر احتساب ہو، جس کے اندر پلورلزم ہو، یعنی تمام مکاتب فکر کے لوگ اور تمام مذاہب کے لوگ آپس میں مل جل کر رہ سکیں، اور اخلاقیات کا ایک باقاعدہ طور پہ ایک سٹرکچر ہے. یعنی اخلاقیات صرف پرائیویٹ میٹر نہیں ہے شہریوں کا، بلکہ حکومت کے اندر بھی ان کو نافذ کیا جاتا ہے. اٹ چیمپئنز جسٹس وداؤٹ مورل chaos, unity without tyranny, progress without corruption. In an age where liberalism has become confused and authoritarianism has become ruthless, theocracy dares to offer something rare: clarity, integrity, coexistence.